بنی اسرائیل کا ایک شخص جو ہے، بنی اسرائیل کا ایک شخص جو ہے وہ 99 قتل کرتا ہے، اور پھر اسے خیال آتا ہے کہ میں بارگاہ اللہ میں توبہ کروں، خداوندی میں توبہ کروں. تو کسی مولانا کے پاس چلے گئے جن کے پاس تصوف نہیں تھا، جن کے پاس عشق نہیں تھا. ان کے پاس پہنچے، خشک تھے. ان سے کہا کہ میں نے اتنے قتل کیے، میری بخشش ہوگی؟ اس نے کہا بھاگ جا، مجھے بھی مروائے گا، خود بھی مرے گا، اتنے بندے قتل کرنے کی پھر امید رکھتا ہے. تو اسے بڑا جلال آیا، اور جلال کے ساتھ اس نے کہا کہ جہاں 99 ہے تو اس نے مجھے ایسی بات کر دی ہے، لہذا اس کا بھی سر قلم کر دوں تو 100 تو پورے ہو جائیں گے. اللہ 99 بخشے گا تو 100 بھی بخش دے گا. پھر کسی اور عالم دین جو تصوف سے واقف تھا، عشق سے واقف تھا، عشق کا رنگ لگا ہوا تھا، رنگے ہوئے تھے، شرشار تھا، اس نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے کیوں نا امید ہوتا ہے؟ نا امیدی نہ کر، بخشش ہوگی. لیکن کہاں؟ بتاتا میں ہوں. کہ بتائیے. کہ فلاں جگہ چلا جا، وہاں پر اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں پر اللہ والوں کی بستی ہے، اس بستی میں تو چلا جا، وہاں پر تیری مغفرت ہو جائے گی. اب وہ وہاں پر اس نے کہا کہ حضور وہاں پر جو ہے نا میں جاؤں تو بڑے نیک لوگ رہتے ہیں، بڑے کامیاب لوگ رہتے ہیں، بڑے پڑھے لکھے لوگ رہتے ہیں، بڑے اہل اللہ رہتے ہیں، تو وہاں جا کر مجھے تو کچھ بھی نہیں آتا ہے. کہا اس لیے تو تمہیں وہاں بھیج رہا ہوں کہ تجھے کچھ نہیں آتا، لیکن ان کو آتا بھی ہے، ان پر آتا بھی ہے، تو جو ان پر آئے گا وہ تجھے بھی مل جائے گا. یعنی رحمت کا نزول ہوتا ہے. اب اس مولانا نے یہ نہیں کہا کہ کعبۃ اللہ میں چلا جا، مقام ابراہیم پہ چلا جا، صفا و مروہ پہ چلا جا، نہیں، اہل اللہ کی صحبت. بخاری کوئی مکتب فکر اس بات کا انکار نہیں کر سکتا. تو کہا کہ چلا جا، تیری بخشش ہو جائے گی. بات کو سمجھ رہے جو میں نقطہ دینا چاہ رہا ہوں. تو چلے گئے. اب گھر سے نکلے، بوری بستر اٹھایا، ساز و سامان. اب تھوڑے سے ہی باہر نکلے تھے کہ اس کا وصال ہو گیا، انتقال ہو گیا. جہنم کے فرشتے آئے، جہنم کی طرف گھسیٹ رہے، جنت کے فرشتے آئے، جنت کی طرف گھسیٹ رہے. اللہ رب العزت یہ منظر دیکھ رہا ہے، اور دونوں فرشتے آپس میں، ایک کہہ رہا ہے میرا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے میرا ہے. اللہ رب العزت نے جبریل الامین کو بھیجا، فرمایا جا جبریل یہ 2 فرشتوں کے درمیان فیصلہ فرما. سیدنا حضرت جبریل الامین نے عرض کی مولا کس بات کا فیصلہ فرماؤں؟ رب کعبہ کائنات نے فرمایا کہ ان کے درمیان میں فیصلہ کر دے. ایک کہہ رہا ہے کہ جنت میں، اور دوسرا کہہ رہا ہے کہ جہنم میں. تو جبریل نے عرض کی مولا پھر وہ جہنم میں جائے گا، اتنے قتل جو کیے، اتنا جرم جو کیے، خطا جو کی، تو کہا نہیں، جا فیصلہ یوں کر کہ ان کے درمیان میں جگہ کو ناپنا شروع کر دے. اگر وہ جگہ اہل اللہ کے قریب ہے، بستی اللہ والوں کی وہ قریب ہے، تو وہ جنتی ہے. اگر اس کے گھر کے قریب ہے تو پھر جہنمی ہے. اللہ اکبر، اللہ اکبر. تو کہا مولا وہ تو جگہ تو ویسے ہی دور ہے، اور ابھی تو گھر سے ہی نکلا ہے، تو گھر تو اس کے قریب ہے. تو پھر تو کہا کہ نہیں، تو نے اس جگہ کو اشارہ کرنا ہے کہ وہ قریب ہو جائے، اور ادھر اشارہ کرنا کہ یہ دور ہو جائے. اللہ اکبر کہہ دو سبحان اللہ. یہ میرے اللہ کا فرمان. دیکھیں کہ جبریل آتا ہے، فیصلہ کرتا ہے، فیصلہ ہوتا ہے، جگہ ناپی جاتی ہے. جگہ تو اللہ والوں کی قریب ہو گئی. جو بتانا چاہ رہا ہوں، ساری حدیث کو مختلف مکتب فکر نے مختلف انداز سے پیش کیا. آپ جس طرح بھی چاہیں اسے پیش کر دیں، جس طرح بھی چاہیں آپ اس کو بیان کر دیں. میں جو نقطہ دینا چاہ رہا ہوں کہ اتنا پیارا ہے، فرمایا کہ جو اللہ والوں کی بستی کے قریب ہے تو وہ جنتی ہے، اور جو دور ہے وہ جہنمی ہے. بس. تو عزیزان من، یہ بستی کے قریب ہونا، تو اللہ تعالی ہمیں قرب اولیاء رحمان عطا فرمائے، اہل اللہ کی مجلس اور صحبت عطا فرمائے.